बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूँ आज हम पाकिस्तान की सियासत के एक ऐसे मरहले पर खड़े हैं जहाँ वक्ती ख़बरों, रोज़मर्रा बयानात और सोशल मीडिया के शोर से हटकर एक गहरा, पेचीदा और तवीलुल मुद्दती सियासी मंजरनामा तश्कील पा चुका है। बज़ाहिर ये मंजरनामा इमरान खान की क़ैद, हुकूमत की कारकर्दगी और इस्टेब्लिशमेंट के फैसलों के गिर्द घूमता दिखाई देता है, मगर दर हकीकत इसके असरात रियासती ढांचे, सियासी तवाज़ुन, इदारा जाती एतमाद और अवामी शऊर तक फैल चुके हैं। इस वक्त असल सवाल ये नहीं कि कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, बल्कि ये है कि ये कशमकश मुल्क को किस सिमत में ले जा रही है और इसके नताइज किस हद तक देर पा होंगे। आज 22 दिसंबर का दिन इख्तिताम को पहुंच रहा है और ये महज एक तारीख नहीं बल्कि उस सियासी दौर की तसलसल की अलामत है जिसमें रियासत और एक मकबूल सियासी रहनुमा आमने सामने दिखाई देते हैं। इमरान खान की क़ैद को अब एक वक्ती इंतज़ामी इक़दाम के बजाय एक तवील सियासी हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की तरफ से ये तासुर उभर रहा है कि सख्त इक़दामात के ज़रिए इमरान खान को सियासी तौर पर थका दिया जाएगा या वो किसी न किसी मरहले पर मुज़ाहमत छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ और सियासी रद्द-ए-अमल इस मफरूज़े को चैलेंज करते दिखाई देते हैं। गुज़श्ता महीनों में इमरान खान, उनके अहले खाना, करीबी रिश्तेदारों और सियासी साथियों के खिलाफ जो इक़दामात किए गए वो महज कानूनी कार्रवाइयों तक महदूद नहीं रहे बल्कि एक वसी तर दबाव की शक्ल इख्तियार कर गए। नाक़िदीन के मुताबिक ये दबाव इस नुक्ते तक पहुंच चुका है जहां इसे महज एहतिसाब या कानून की अमलदारी कहना मुश्किल हो जाता है। इस पूरे अमल का मकसद बज़ाहिर ये था कि इमरान खान की मुज़ाहमत टूट जाए, उनके हौसले कमज़ोर पड़ जाएं और वो किसी न किसी सूरत में पसपाई इख्तियार कर लें, लेकिन अमली तौर पर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। यही वो नुक्ता है जहां रियासती हिकमत अमली के सामने एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है। जब कोई सियासी रहनुमा मुसलसल दबाव के बावजूद पीछे ना हटे तो इसके नतीजे में निज़ाम को अपनी हिकमत अमली पर नज़र सानी करनी पड़ती है। इस तनाजुर में ये सवाल अब खुलकर ज़ेरे बहस है कि क्या मौजूदा सूरत हाल को इसी शिद्दत के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर किसी मरहले पर बातचीत नागुज़ीर हो जाएगी। सियासी तारीख ये बताती है कि जब मामलात एक इंतहा पर पहुंच जाएं तो मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। इसी बस मंज़र में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन को समझना ज़रूरी है। नून लीग के लिए सबसे बड़ा खदशा ये नहीं कि इमरान खान के साथ बातचीत होगी या नहीं, बल्कि ये है कि अगर ये बातचीत हुई तो इसमें इनका किरदार क्या होगा। माजी का तजर्बा नून लीग के सामने है, जब ताकत के मराकज़ और इमरान खान के दरमियान मामलात तय पाए और उस वक्त की सियासी हुकूमत अमली तौर पर गैर मुतल्लिक हो गई। यही खौफ आज नून लीग की हिकमत अमली को तश्कील दे रहा है। नून लीग को बखूबी अंदाज़ा है कि मौजूदा हालात में फ़ौज और इमरान खान के दरमियान किसी न किसी दर्जे पर बातचीत का इम्कान मौजूद है। इनके नज़दीक ये बातचीत सिर्फ एक सियासी मामला नहीं बल्कि इक़्तिदार, असर रसूख और मुस्तक़बिल की सियासत का सवाल है। इसलिए नून लीग की कोशिश है कि वो किसी भी मुमकिना डायलॉग के अमल में खुद को नागुज़ीर फ़रीक के तौर पर पेश करे। यही वजह है कि हालिया दिनों में हमने बाज़ ऐसे इक़दामात और बयानात देखे जो बज़ाहिर गैर ज़रूरी लगते हैं मगर दर हकीकत इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। यहाँ ये सवाल भी अहम है कि आखिर इस सूरत हाल का मंतकी अंजाम क्या हो सकता है। अगर रियासती ताकत के तमाम वसाइल इस्तेमाल करने के बाद भी इमरान खान की सियासी हैसियत ख़त्म नहीं हो सकी तो इसके बाद क्या रास्ता बचता है? क्या मज़ीद सख्ती मुमकिन है या इसके नताइज रियासत के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकते हैं? ये वो सवालात हैं जो अब बंद कमरों में भी ज़ेरे बहस आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी निज़ाम के लिए एक हद होती है जिससे आगे जाना उसके अपने वजूद के लिए ख़तरा बन सकता है। इसी तनाजुर में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तकर्रुर के मामले को देखा जाना चाहिए। गुज़श्ता कुछ दिनों में जनरल नदीम अंजुम के नाम के हवाले से जो बहस सामने आई वो महज एक तकर्रुरी का मामला नहीं थी। बार बार ये तासुर दिया गया कि इस ओहदे पर किसी मखसूस शख्सियत को लाने की कोशिश की जा रही है, मगर इदारे की जानिब से वाज़ेह इनकार सामने आया। ये इनकार इस बात की निशानदही करता है कि इदारा इस वक्त किसी सियासी दबाव को कबूल करने के मूड में नहीं है। इसी तरह DGISI की तकर्रुरी के हवाले से भी मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ सामने आती रहीं। कभी ये कहा गया कि फ़लाँ नाम ज़ेरे गौर है, कभी किसी और शख्सियत की बात हुई, मगर अमली तौर पर कोई ऐसी तब्दीली नहीं हुई जो नून लीग की तवक्कुआत के मुताबिक हो। ये तमाम मामलात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि नून लीग अपने लिए इदारा जाती सतह पर गुंजाइश पैदा करने की कोशिश कर रही है, मगर इसे मतलूबा कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही। हालिया दिनों में एक और दिलचस्प पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब ये इत्तलात मौसूल हुई कि आर्मी चीफ के साथ नायब आर्मी चीफ के तकर्रुर के मामले में भी बात की गई। नून लीग की जानिब से ये तजवीज़ सामने आई कि एक नायब आर्मी चीफ का ओहदा होना चाहिए, मगर इदारे ने इसे कबूल नहीं किया। इस फैसले को महज इंतज़ामी इनकार के तौर पर नहीं बल्कि एक वाज़ेह पैगाम के तौर पर देखा जा रहा है कि इदारा अपने ढांचे में सियासी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तमाम वाक़यात एक ही मरकज़ी नुक्ते की तरफ इशारा करते हैं और वो ये कि नून लीग खुद को आने वाले किसी भी बड़े फैसले से बाहर नहीं देखना चाहती। उनके लिए सबसे बड़ा खदशा ये है कि अगर फ़ौज और इमरान खान के दरमियान बराह रास्त बातचीत हुई तो नून लीग का किरदार सानवी या गैर मुतल्लिक हो सकता है।
یہی وجہ ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے دباؤ بڑھانے، بیانیہ تشکیل دینے اور خود کو ناگزیر ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس دباؤ کی ایک شکل ہمیں بعض صحافیوں اور تجزیہ کاروں کی سرگرمیوں میں بھی نظر آتی ہے۔ حالیہ دنوں میں بعض معروف صحافیوں اور تجزیہ کاروں کی جانب سے DGISI کے ممکنہ تقرر کے حوالے سے خبریں اور تجزیے سامنے آئے۔ ان تجزیوں میں جنرل فیصل نصیر کا نام بار بار لیا گیا اور ان کے بارے میں مختلف زاویوں سے بات کی گئی۔ بظاہر یہ ایک صحافتی بحث تھی، مگر اس کے پس منظر سیاسی مفادات کی موجودگی سے انکار ممکن نہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے نون لیگ کی تشویش کیوں ہے۔ ان کا تاثر یہ ہے کہ جنرل فیصل نصیر ادارے کے اندر مضبوط پوزیشن رکھتے ہیں اور عمران خان کے حوالے سے ان کا موقف سخت ہے۔ اگر ایسا افسر کسی حساس عہدے پر آ جاتا ہے تو نون لیگ کے لیے معاملات مزید پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ ایسے عہدوں پر وہ شخصیات آئیں جن کے ساتھ ان کی ورکنگ ریلیشن شپ ممکن ہو۔ اسی پس منظر میں عمار سولنگی کے نام سے منسوب سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا معاملہ سامنے آیا۔ اس اکاؤنٹ سے بعض ایسے پیغامات سامنے آئے جو براہ راست بعض صحافیوں کے بیانات کا جواب تھے۔ ان پیغامات کے انداز اور مواد نے یہ تاثر پیدا کیا کہ یہ کوئی عام فرد نہیں بلکہ کسی ادارہ جاتی پس منظر سے جڑا ہوا اکاؤنٹ ہو سکتا ہے۔ بعد میں جب یہ اکاؤنٹ غائب ہوا تو قیاس آرائیوں نے مزید زور پکڑا۔ صحافی منیف فاروق کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا کہ یہ اکاؤنٹ دراصل ادارے سے منسلک تھا اور اسی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ اس کے پیغامات کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے۔ تاہم اس معاملے میں حتمی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ نہ تو ادارے کی جانب سے کوئی باضابطہ وضاحت سامنے آئی اور نہ ہی اس اکاؤنٹ کے پیچھے موجود افراد کی شناخت کی تصدیق ہو سکی۔ اس کے باوجود یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اطلاعات کی جنگ اب روایتی میڈیا سے نکل کر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز تک پھیل چکی ہے۔ PTI کے بعض رہنماؤں نے اس معاملے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ شہباز گل کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ مذکورہ اکاؤنٹ دراصل ادارے کا تھا اور جنرل فیصل نصیر آرمی چیف کے پسندیدہ افسران میں شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض صحافیوں نے دانستہ طور پر اس معاملے کو اس طرح پیش کیا کہ جنرل فیصل نصیر کے خلاف فضا بنائی جا سکے۔ یہ الزامات اپنی جگہ مگر ان کی تصدیق یا تردید کے لیے ٹھوس شواہد سامنے نہیں آئے۔ یہاں ایک بار پھر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں اطلاعات، بیانیہ اور تاثر سازی خود ایک سیاسی ہتھیار بن چکے ہیں۔ ہر خبر، ہر تجزیہ اور ہر سوشل میڈیا پوسٹ کسی نہ کسی مفاد کے تحت دیکھی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں عام شہری کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے باوجود ایک بات واضح دکھائی دیتی ہے کہ نون لیگ عمران خان کے خوف سے غیر معمولی حد تک پریشان ہے۔ ان کی حکمت عملی میں جلد بازی، بے چینی اور بعض اوقات تضاد نظر آتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ انہیں مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں اپنی پوزیشن غیر محفوظ محسوس ہو رہی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت اس طرح کے خوف کا شکار ہو جائے تو اس کے فیصلے اکثر اس کے اپنے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان اس وقت جیل میں ہیں اور فوری طور پر ان کی رہائی کے امکانات کم نظر آتے ہیں۔ مختلف ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آنے والے چند مہینوں میں بھی ان کی رہائی متوقع نہیں ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ہی یہ امکان موجود ہے کہ کسی مرحلے پر بات چیت کا آغاز ہو اور یہی بات موجودہ نظام کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ عمران خان کی مزاحمت نے نہ صرف حکومت بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے۔ ایک ایسا سیاسی رہنما جو مسلسل دباؤ کے باوجود جھکنے کو تیار نہ ہو، وہ نظام کے لیے ایک غیر معمولی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس مزاحمت کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عمران خان کی سیاسی حیثیت ختم ہونے کے بجائے مزید مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی پس منظر میں علیمہ خان کے حوالے سے سامنے آنے والی اطلاعات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بعض رپورٹس کے مطابق انہیں گرفتار کرنے اور سزا دینے کے حوالے سے بات چیت جاری ہے۔ اس کا مقصد بظاہر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان پر دباؤ بڑھایا جائے اور ان کے گرد موجود سپورٹ سسٹم کو کمزور کیا جائے۔ تاہم اس طرح کے اقدامات کے سیاسی نتائج ہمیشہ غیر یقینی ہوتے ہیں۔ علیمہ خان خود اس معاملے پر یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ اپنے مقدمات کو عوام کے سامنے لے کر جائیں گی تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ ان پر عائد الزامات کی حقیقت کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ معاملہ محض ایک قانونی کیس نہیں رہے گا بلکہ ایک سیاسی بحث میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال میں ریاست کے لیے اس بیانیے کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی سخت سزاؤں کے ذریعے سیاسی استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ماضی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جبر کے ذریعے وقتی خاموشی تو ممکن ہے مگر دیر پا استحکام نہیں آتا۔ اگر عوام کے ایک بڑے حصے میں یہ تاثر پیدا ہو جائے کہ فیصلے انصاف کے بجائے سیاسی ضرورت کے تحت کیے جا رہے ہیں تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ان تمام سیاسی معاملات کے ساتھ ساتھ ملک کی سیکیورٹی صورتحال بھی اپنی جگہ ایک بڑا سوال ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے تیرا میں ایک بڑے فوجی آپریشن کی تیاری کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق قبائلی عمائدین اور ضلعی انتظامیہ کے درمیان معاہدہ طے پا چکا ہے، جس کے تحت جنوری 2026 تک انخلا مکمل کیا جائے گا اور اس کے بعد آپریشن شروع ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت متاثرہ خاندانوں کو مالی معاوضہ، ماہانہ وظیفہ، مفت ٹرانسپورٹ اور طبی سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔
یہ تفصیلات ظاہر کرتی ہیں کہ آپریشن ایک منظم اور طویل المدت منصوبہ ہے، تاہم ماضی کے تجربات یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسے آپریشنز کے سماجی اور سیاسی اثرات برسوں تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایسے حساس سیکیورٹی معاملات پر پی ٹی آئی کی جانب سے نسبتاً خاموشی کیوں ہے؟ عام طور پر ایسے آپریشنز پر سیاسی جماعتیں بھرپور رد عمل دیتی ہیں، مگر اس بار پی ٹی آئی کی طرف سے وہ شدت نظر نہیں آ رہی۔ بعض مزابرین اسے ممکنہ پس پردہ بات چیت سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں، حالانکہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اگر واقعی کہیں نہ کہیں بات چیت کا عمل جاری ہے تو یہ پاکستان کی سیاست کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم اس بات چیت کے خد و خال، شرائط اور ممکنہ نتائج ابھی غیر واضح ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ محض قیاس آرائیاں ہوں اور حقیقت میں کوئی سنجیدہ ڈائیلاگ موجود نہ ہو۔ اس تمام صورتحال کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستان ایک نازک سیاسی مرحلے سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف ریاستی ادارے اپنے فیصلوں کے نتائج کا سامنا کر رہے ہیں، دوسری طرف سیاسی جماعتیں اپنے مستقبل کے لیے بے چین ہیں۔ عوام اس کشمکش کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے سوالات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بغور دیکھا جا رہا ہے۔ سیاسی عدم استحکام، انسانی حقوق کے حوالے سے سوالات اور جمہوری عمل کی ساکھ بین الاقوامی تعلقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ایسے میں ہر فیصلہ صرف داخلی نہیں بلکہ خارجی نتائج بھی رکھتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ موجودہ صورتحال کسی ایک فرد یا جماعت کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے نظام کا امتحان ہے۔ یہ امتحان اس بات کا ہے کہ آیا پاکستان اپنے سیاسی اختلافات کو بات چیت، آئین اور قانون کے دائرے میں حل کر سکتا ہے یا نہیں۔ آنے والے مہینے اس حوالے سے فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا طاقت، سیاست اور عوامی حمایت کے درمیان یہ توازن کسی پائیدار حل کی طرف بڑھے گا یا یہ کشمکش مزید گہری ہوتی جائے گی؟ آپ اس پورے منظرنامے کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں پاکستان کی سیاست اس موڑ سے کس سمت میں جائے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس گفتگو کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔